تو اگر انسان کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ درجوں تک پہنچے تو اسے عبدیت خدا حاصل کرنی پڑے گی، عبد بننا پڑے گا اسے۔ جب تک وہ عبد نہیں بنے گا تب تک وہ نبی نہیں بن سکتا، اور جب تک نبی نہیں بنے گا تب تک وہ رسول نہیں بنے گا۔ رسول بنے گا۔ خلیل کیسے بنا؟ تو امام صادق یہ فرماتے ہیں ابراہیم محمد و آل محمد پہ درود پڑھتا گیا، اللہ خلیل بناتا گیا۔ سب مل کر نعرہ حیدری۔ کیا ہوا؟ عبدیت، جس میں عبدیت کا ظرف بڑھتا جائے گا پروردگار اسی کو عہدے دیتا جائے گا۔ عبدیت کا ظرف بڑھے گا تو پھر پروردگار عمر بھی نہیں دیکھے گا۔ پروردگار عالم کے ہاں فضیلت کا معیار عمر ہے ہی نہیں۔ پروردگار عالم کے ہاں فضیلت کا معیار ڈھانچہ ہے ہی نہیں۔ ممکن ہے 3 دن کا ہو اور اللہ کہے کہ تم نبوت کا اعلان کر دو۔ حضرت عیسیٰ کو کہے انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ 3 دن کا ہے مگر اللہ اعلان کروا رہا ہے بلوا کر تمہیں عیسیٰ کا 3 دن کی عمر میں بولنا سمجھ میں آتا ہے، علی کا دست رسول پہ بولنا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ فقط عبد ہے، علی امام المتقین ہے۔ جب عبد مقام عبدیت میں گہرائی میں پہنچتا ہے تو پروردگار وہاں پر عمر کو نہیں دیکھتا بلکہ 3 دن کی عمر میں نبی بنا دیتا ہے۔ یہ فقط حضرت عیسیٰ کی مثال نہیں بلکہ اللہ جناب یحییٰ کو یہ کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ اے یحییٰ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، ہم نے تمہیں بچپن میں ہی نبی بنا دیا ہے۔ اگر عبدیت ہو تو اللہ پھر سنوں سال کا انتظار نہیں کرتا۔ نہیں معلوم کس کے ہاں نبی 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے، مگر مکتب تشیع میں آئے تو عیسیٰ 3 دن کا ہو کر نبی بنتا ہے۔ مصطفیٰ اعلان کرتا ہے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان۔ تو یہ فرق کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ دنیا میں آنے کے بعد عبدیت کا مقام پاتا ہے اور محمد فانا اول العابدین، جب اللہ کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا ہم نے عبادت کی تو فرشتوں نے سیکھا۔ تو یہ ایسے عابد ہیں کہ فانا اول العابدین، میں عبادت کرنے والوں میں اول عابد ہوں۔ تو انبیاء کے لیے پروردگار عالم نے ایک عجیب جملہ کہا اور وہ جملہ یہ تھا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ توجہ رکھیے گا، تمام انبیاء کو اللہ نے کہا یہ میرے عابد بندے ہیں۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ یعنی انبیاء اللہ کے عابد ہیں اور میرے چوتھے امام زین العابدین ہیں۔ جو انبیاء کے لیے زینت ہو اسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ڈرا دیا میرے بھائی، میرے بھائی جو میرا ٹائم ہے اسی کے مطابق چلیں گے، گھبرائیں نہیں۔ سب مل کر نعرہ حیدری حیدری۔ یہ امام زین العابدین جہاں انبیاء عابد ہیں وہاں پر
اور امام زین العابدین کیا ہیں؟ زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت۔ آئیے فرشتوں کے لیے پروردگار عالم نے کیا کہا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتوں جب میں آدم کو سوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب ساجد بن جانا۔ فرشتے ساجد ہیں، میرے زین العابدین سید الساجدین ہے۔ جو فرشتوں پر سید الساجدین ہو، جو انبیاء کے لیے زین العابدین ہو، ایسا حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ شروعات انسان کی کہاں سے؟ عبدیت۔ عبدیت ہے تو سن و سال کے قید نہیں، 3 دن کا عیسیٰ ہے اللہ، 3 دن کا عیسیٰ اللہ کہتا ہے کہ اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ جہاں عبدیت ہو تو یہاں پر یہ جملہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کہنا بھی چاہیے، اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار سن و سال نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے بوڑھا ہے تو بافضیلت ہے۔ عیسیٰ کے سامنے بہت سارے بوڑھے کھڑے تھے، مگر 3 دن کا بچہ بول کر بتا رہا تھا جسے اللہ فضیلت دیتا ہے اسے عمروں میں نہیں ناپتا، سن و سال میں نہیں ناپتا۔ تمہیں عیسیٰ 3 دن کا روح اللہ بنتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے اور کربلا میں 6 ماہ باب الحوائج سمجھ میں نہیں آتا۔ بس یہی تو فرق ہے۔ کہنے والے نے یہ جملہ کہا مولا علی اصغر کے حوالے سے، میں عیسیٰ تو نہیں کہ ماں کی گود میں بولوں، میں عیسیٰ تو نہیں کہ ماں کی گود میں بولوں، میں علی کا پوتا ہوں، میدان جنگ میں بولوں گا۔ جہاں عبدیت آ جائے وہاں فضیلتیں ہوتی ہیں، وہاں کمالات ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے، چلیں ایک اور روایت پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور سہارا مل جائے کہ عبد کسے کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ مولا صادق سے پوچھا گیا مولا عبدیت سمجھائیے، عبدیت کیا ہوتی ہے، بندگی کیا ہوتی ہے؟ مولا فرماتے العبودیت جوہرتن، او زمانے والو بندگی عبودیت جوہر کا نام ہے۔ مولا کرتی کیا ہے؟ العبودیت جوہرتن کنہ الربوبیہ، یہ عبدیت عبودیت انسان کو ربوبیت تک پہنچاتی ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ ہوتا عبد ہے، عبدیت اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے رب بنا دیتا ہے۔ آپ پریشان ہو گیا، یہاں رب کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تم عبدیت اختیار کرو، میں تمہیں ولایت عطا کروں گا۔ اور حدیث قدسی کی طرف آئی، حدیث قدسی میں کیا تھا؟ بہت آسان ہے یہ مطلب، مشکل نہیں ہے، بہت آسان مطلب ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ یا عبدی، اے میرے بندے، اطیعنی، میری اطاعت کر، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ سنی شیعہ سب میں یہ موجود ہے۔ اللہ نے کہا یا عبدی، اے میرے بندے، میں نے پوری کائنات تیرے لیے خلق کی اور تجھے اپنے لیے خلق کیا۔ یہ حدیث قدسی کے جملے، یا عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ پروردگار کیسے اپنے جیسا بنا دے گا؟ کہ ایسے اپنے جیسا بنا دوں گا کہ تیری آنکھ تیری نہیں میری ہو جائے گی، تیرے کان تیرے نہیں میرے ہو جائیں گے۔ فوراً نتیجے پر پہنچتا ہوں، تیری آنکھ عین اللہ ہو جائے گی، کان اذن اللہ ہو جائیں گے، زبان لسان اللہ ہو جائے گی، چہرہ وجہ اللہ ہو جائے گا، ہاتھ ید اللہ ہو جائیں گے، سینہ صدر اللہ ہو جائے گا، وجود نفس اللہ ہو جائے گا، خوشبو رائحت الرحمن ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے تو عبدیت اختیار،
جب عبدیت اختیار کرے گا تو پروردگار تجھے اپنے کمالات عطا کرے گا. اور خلیفۃ اللہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ خلیفۃ اللہ بناتا ہے تو اپنی صفات چاہتا ہے کہ اس میں متجلی ہو جائیں. جو جو اللہ کی صفتوں کے قریب جائے گا وہ بہت اچھا عبد بنتا جائے گا. آپ جو ہر عبادت کے عمل میں کہتے ہیں، نیت کرتے ہیں، پروردگار وضو کرتا ہوں قربتاً، نماز پڑھتا ہوں قربتاً، روزہ رکھتا ہوں قربتاً، یہ قرب کیا ہے؟ آپ جو ہر عمل سے پہلے کہہ رہے ہیں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، یعنی کیا؟ پروردگار تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں. یعنی کیا؟ پروردگار اتنا مجھے اپنے قریب بنا دے کہ جو مجھے دیکھے اسے تو یاد آ جائے. یہ تو اللہ نے، جسے کہتے ہیں نا سر عام اللہ نے اعلان کر دیا، جسے کہتے ہیں کہ سر عام بازار لگی ہوئی تھی، مگر ہاں خریدار اگر کوئی کامل بنا تو علی بنا، اور علی نے خریدا ایسا کمال کے ساتھ لوگ جاگ کر خریدتے ہیں. جو جاگ رہے ہیں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. لوگ جاگ کر خریدتے ہیں، جو سو کر اللہ کی مرضیوں کو خریدے اسے علی کہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے بازار لگائی ہوئی تھی، کوئی خرید نہ سکا سوائے علی کے. جو جیتے جاگتے مردہ تھے وہ خرید نہ سکے، وہ سو کر اللہ کو ایسا خرید لیا کہ زمانے والوں کو بتایا کہ اللہ یہ کہتا ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اے علی میں نے اپنی مرضیاں تیرے حوالے کر دی. آج کے بعد رضی اللہ وہ ہے جس سے علی راضی ہے. رضی اللہ وہ ہے جس سے علی راضی. توجہ ہے؟ عبد وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. عبد وہ ہے کہ جس کو دیکھو تو خدا کے کمالات دکھائی دیں. عبد کو ہر جگہ خدا دکھا دیتا ہے اور لوگوں کو اس میں خدا دکھائی دیتا ہے. تو مجھے تو رفیق مفتی رفیق نے پوڈ کاسٹ میں تھے، کہتا ہے کہ علی کے بہت سارے القابات ہیں. کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا تیروں کو ملا جو نہیں، اس لیے تمہیں پیٹ میں مروڑ ہے. جو علی کو مل جاتا ہے اس سے تمہیں دشمنی ہوتی ہے. علم پوری رات جاگتے رہے، نہیں ملا. علم علی کی تقدیر بنا تو اب تم علم سے گزرتے ہو تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. یہ علی کا مقدر تھا. میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں. کہتا ہے مجھے حوالہ دو. میں نے کہا تیرے حوالے کا پتہ نہیں ہے تبھی تو حوالہ مانگ رہا ہے. علی کے فضائل پہ جو حوالہ مانگے اس کے شجرے کے حوالے کا پتہ نہیں. علی کے فضائل پر، اوروں کے فضائل ہو ٹھیک ہے، علی کے فضائل ہو تو حوالہ دو. میں نے کہا تمہیں ایک کیا 30 کتابوں کے حوالے دے دیتا ہوں، اور یہ تو قرآن کا اصول ہے شاہد شاہد من اہلہا. ہم تمہارے ہی گھروں سے تمہاری دلیلیں دیں گے. ہم پوڈ کاسٹ میں جاتے ہیں نا، مختلف مفتی بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تمہاری کتابوں سے تمہیں دلیل دیتے ہیں. اگر ہمارے خلاف آتے ہو تو پھر ہماری کتابوں سے ثابت کرو. وہ ہزاروی بتا رہا تھا شیعوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ ان سے راضی گئی. میں نے کہا ایسے چھوڑوں گا نہیں تمہیں، پہلے دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو جب میں نے کھولا ابن ابی الحدید معتزلی کا جملہ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا نہ ابن ابی الحدید معتزلی شیعہ ہے، نہ لکھنے والا شیعہ ہے، نہ کتاب شیعہ ہے. ایسے ہوا میں بات کرنے نہیں دوں گا. یا تم میری کتاب سے دکھاؤ یا میں تمہارے صحیح بخاری سے دکھاؤں. جب گئی تو ناراض گئی.
بھائی باتیں نہیں ہوگی. تو میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں علی کرم اللہ وجہہ کیوں ہے. میرا سلام میرے ان سنی بھائیوں کو جو علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. رسول سے پوچھا گیا تو رسول نے یہ جملہ کہا انا سلطان الانبیاء و علی سلطان الاولیاء. میں نبیوں کا سردار. سرداری بھی انہی کے گھر میں ہے میرے بھائی. میں نبیوں کا سردار علی ولیوں کا سردار. علی کرم اللہ وجہہ انہ لم یعبد صنما. علی کے چہرے کو اللہ نے با کرامت بنایا ہے اس لیے کہ علی کی پیشانی سوائے خدا کے کسی کے سامنے نہیں جھکی. جو آیا تو بت گر گئے. بت ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, یہ خدا کے سامنے سجدہ. میں نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ علی جیسا عبد دکھاؤ تو صحیح. جس طریقے سے علی نے بندگی اختیار کی اللہ اسے متجلی ہوتا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہاں علی. اچھا یہاں پر تصوف کا نظریہ مت سمجھنا کہ کوئی خدا نخواستہ اللہ علی میں حلول کر گیا ہے. ہم صوفی نہیں, ہم شیعہ ہیں. ہم شیعہ اثنا عشری ہیں, 12 اماموں کو ماننے والے, 14 کی عصمت کبریٰ کو قبول کرنے والے. ہمیں نہیں معلوم صوفی کیا دیکھتا ہے, اسے کیا نظر آتا ہے, مگر کہنے والے نے جملہ کہا ہاں علی بشر و کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر. علی بشر تو ہے مگر کیسا بشر ہے. جب اللہ ظاہر ہوتا ہے تو علی سے ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے تو مصطفیٰ نے کہا ناد علی مظہر العجائب. اس علی کو پکار جس سے عجائب ظاہر ہوتے. ناد علی مظہر العجائب جد ہو اونن لک فی النوائب. مشکلات میں اگر کوئی تمہارا مددگار ہے تو اسے علی کہتے ہیں. مشکلات میں مددگار علی ہے. میں نے کہا تمہیں بتاؤں حوالہ, آپ لوگ تھک تو نہیں رہے, تمہیں بتاؤں حوالہ کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا سنی عالم دین ہے, لغات الحدیث میں لکھا ہے. ابن اسیر جزری نے لکھا ہے کہ علی عالم شباب میں جب باہر نکلتے تھے, عالم شباب 24, 23 سے 25 سال کی عمر میں لکھتا ہے جب علی عالم شباب میں باہر مدینے کی گلیوں میں آتے تھے تو صحابہ اپنا جو بھی کام کر رہے ہوتے تھے اس کام سے اپنے ہاتھ روک لیتے تھے, اور روکنے کے ساتھ ساتھ یہ جملہ کہتے تھے. کہتا ہے فقط صحابی نہیں یہودی, فقط یہودی نہیں عیسائی, ہر مکتب والے کو علی میں خدا دکھائی دیتا ہے. ہر مکتب والے کو علی میں خدا دکھائی دیتا ہے. کہا جیسے علی کو دیکھتے تھے یہ جملہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اعلم هذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اتقى هذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اقضى هذا الفتى, لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتى. لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی جاتے اور یہ جملہ کہتے بھی جاتے. کون صحابی, کون عیسائی, کون یہودی, یہ لا الہ الا اللہ کہتے بھی جاتے اور علی کے فضائل پڑھتے بھی جاتے. لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتى کہتے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. کتنا کریم ہے ابو طالب کا لال, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. کتنا بڑا عالم ہے ابو طالب کا لال, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. کتنا بڑا شجاع ہے ابو طالب کا لال, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. کتنا بڑا سخی ہے ابو طالب کا لال, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. کتنا بڑا قاضی ہے ابو طالب کا لال, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. کتنا بڑا عبادت گزار ہے ابو طالب کا لال. تو میرے دوستوں میں یہاں پر جملہ کہتا ہوں
ریٹائرمنٹ کے بعد سر پہ ٹوپی رکھ کے عبادت کرنا اور ہے جی، ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح اٹھائی، ٹوپی رکھی، متقی بننا اور ہے۔ جب اپنے گھر والے ہی قبول نہ کر رہے ہوں تو مسجد آ جاتا ہے مولانا کو تنگ کرنے کے لیے، کبھی مولانا کو تنگ کرتا ہے، کبھی بچوں کو تنگ کرتا ہے۔ بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح اٹھا کر، ٹوپی سر پر رکھ کر متقی بننا اور ہے۔ عالم شباب میں صحابہ سے اپنی تقوی منوانا علی کا کام ہے۔ جب زمانہ تم سے تھک جائے تو عبادت پہ آتے ہیں، علی عالم شباب میں عبادت میں آتے تھے۔ جب انسان اس عمر میں اس درجے پر پہنچ جائے کہ انسان پوری زندگی پڑھتا ہے، لائبریریوں میں جاتا ہے، کتابوں کی ورگردانی کرتا ہے، ان کی مٹی جب پیشانی پر آ جاتی ہے اور خاک آلود پیشانی لے کر، نظریں کمزور لے کر بڑھاپے میں جا کر مفتی بنتا ہے۔ بڑھاپے میں جا کر مفتی بننا اور ہے، عالم شباب میں صحابہ سے اپنے آپ کو عالم منوانا یہ ابو طالب کے لال کا کام ہے۔ شباب، عالم شباب میں قاضی بھی اچھا، شجاع بھی اچھا، عالم بھی اچھا، متقی بھی اچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کی گود میں پلا ہے۔ جب عبد ایسا ہو تو اسے دیکھ کر ہمیں اور آپ کو نہیں بلکہ صحابہ کو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور پھر مجھے یہاں پر جملہ کہنے دیجئے کہ یہ یہودی رسول کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، یہ یہودی اور عیسائی رسول کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ مگر علی نے بھی ٹھان لی ہے میں تب تک تمہارے کلمے کو قبول نہ کروں گا جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھوں۔ یہ عبد ہے نا، اپنی عبدیت منوانا چاہتا ہے دنیا والوں کے سامنے۔ اور جب انسان عبد بنتا ہے تو پروردگار یہ فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ جب انسان عبد بنتا ہے تو اس کی نگاہ، اس کی دید بدل جاتی ہے۔ جب عبد بنتا ہے تو اسے خداوند متعال کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اسی عبد کی بیٹی جب یزید کے دربار پہنچی، اب کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں، مسائل پہ یہ نہیں آ رہا، چند جملے۔ اسی عبد کی بیٹی، یہ عبد علی، اس کی بیٹی زینب، زینب جسے کہتے ہیں، ایک معنی جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ باپ کے لیے، بولے سب باپ کے لیے، ایک سادہ سی بات ہے اور کئی جگہوں پر یہ بات کر چکا ہوں۔ اگر کسی باپ کو بیٹوں کی اولاد نہ ہو اور فقط بیٹی کی اولاد ہو تو بیٹی کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ بیٹے کی جگہ پر آ جائے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی تربیت باپ ایسے کرتا ہے، دنیا والوں کو کہتا ہے بیٹا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے لیے بیٹی ہی بیٹے کی۔ اور اگر بیٹے بھی ہوں تو بہت مشکل ہے کہ بیٹی بیٹوں کی جگہ لے پائے۔ ہاں اگر بیٹے ہوں نالائق تو پھر بھی بیٹی کو فرصت مل جاتی ہے، یا بیٹے نالائق تو نہیں، بیٹی اتنی قابل ہے کہ بیٹوں کی قابلیت اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تو پھر بیٹی بیٹوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ مگر یہاں پر معاملہ عجیب ہے، بیٹے معمولی نہیں، بیٹے ہیں حسنین جیسے، جن کے لیے رسول یہ کہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو نوجوانان جنت کے سردار ہوں، ان کے ہوتے ہوئے جو باپ کے لیے زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ عبد علی کی بیٹی ہے۔ اور جناب زینب کی عبدیت کا عالم یہ ہے، امام کی مختصر اور جامع تعریف یہ ہے کہ وہ واسطۂ عالم کون و مکان ہوتا ہے۔
پوری کائنات کو فیض مل رہا ہے امام کے ذریعے۔ امام ہمارے یہاں فقط یہ نہیں ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو دنیا کی حکومت کو سنبھالے، نہیں، جو دین و دنیا کی حکومت کی باغوں کو سنبھالے اسے امام کہتے ہیں۔ عالم کون و مکان میں جو ذریعہ توسل، ذریعہ فیض ہو اسے امام کہتے ہیں۔ پوری دنیا امام کو کہتی ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، اور امام خود بی بی زینب کو کہتے ہیں یا اختی لا تنسینی فی الصلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب میں مت بھولنا۔ دنیا حسین کے پاس آتی ہے، حسین زینب سے دعا کرواتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم بی بی زینب کی عبادت کا کیا عالم ہے، بی بی زینب کے علم کیا عالم ہے کہ مولا سجاد یہ جملہ کہتے ہیں انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ دنیا والوں سے نہیں پڑھا آپ نے، حالانکہ دنیا میں بابا بھی ہے، دنیا میں تو بھائی بھی ہیں۔ مولا سجاد کا یہ جملہ کہنا بتا رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ان تتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی الہی اختیار کرو اللہ خود تمہارا معلم بن جائے گا، اور اللہ اگر کسی کا معلم بنا ہے تو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو کیا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، ہم اللہ کے عبد ہیں، ہمیں ہر جگہ پر خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ یزید کو کربلا میں لاشیں دکھائی دے رہے تھے، یزید کو کربلا میں شکست دکھائی دے رہی تھی، یزید کو کربلا میں ناکامی دکھائی دے رہی تھی۔ یزید بی بی زینب کو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ خدا نے کیا کیا، مگر یہ عابدہ، زاہدہ، راضیہ، مرضیہ، نفس مطمئنہ کی مالکہ زینب یہ کہتی ہے ما رأیت الا جمیلہ، میں نے سوائے جمال خدا کے اور کچھ دیکھا ہی نہیں۔ تو جناب زینب نے کیا دیکھا؟ جناب زینب نے دیکھا اے یزید سن، تو کربلا کو ایسے دیکھ رہا ہے، آؤ میں تمہیں زینب کی نگاہ سے بتاتی ہوں کہ کربلا کیا ہے۔ بی بی زینب بتاتی ہیں کربلا رحل کی مانند ہے۔ جملہ لے لیا یہ، کربلا رحل کی مانند ہے، اس رحل پر اللہ کے قرآن کی مختلف آیتیں بکھری پڑی ہیں۔ اگر زینب کی نگاہ سے دیکھو تو آؤ جب میں ہر کے دیکھتی ہوں تو قرآن کی یہ آیت سامنے نظر آتی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے گنہگارو اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہونا، کریم حسین کے در پہ آ جاؤ، تمہیں لعنت اللہ سے نکال کر علیہ السلام بنا دے گا۔ اگر زینب کی نگاہ سے دیکھو تو حر کو دیکھتی ہے تو یہ آیت سامنے آتی ہے، اگر زینب کی نگاہ سے دیکھو تو جون کو دیکھو تو یہ آیت سامنے نظر آتی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ یہ اعلان کرتا ہے اے انسانوں میں نے تمہیں مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا، رنگوں میں تقسیم کیا، نسلوں میں تقسیم کیا، علاقوں میں تقسیم کیا، مگر یہ علاقے فضیلت کا وجہ نہیں ہے، یہ رنگ فضیلت کی وجہ نہیں ہے، یہ نسب فضیلت کی وجہ نہیں ہے۔ جو تقوی اختیار کرے وہ صاحب فضیلت ہو جاتا ہے۔ جون نے حسین کی نوکری اختیار کر کے زمانے والوں کو بتایا، آج سادات اپنے بچوں پر جون کا نام رکھ کر
اولاد زہرا اپنے بچوں پر جون نام رکھ کر فخر سے بچوں کو بلا کر کہتی ہے میرے لال جون ادھر آ، حالانکہ جون غلام تھا، سید زادہ اپنی سادات اولاد پر جون نام رکھ کر دنیا والوں کو بتاتا ہے جسے حسین غلامی میں لے لے پھر وہ غلام نہیں سردار بن جاتا ہے، وہ سردار بن جاتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، جون 95 سال کی عمر کا، سخت جلد ہے، کالا رنگ ہے، مولا حسین کو کہتے ہیں مولا آپ مجھے جانے نہیں دیتے، شاید سخت جلد ہے، بدن میں مہک نہیں ہے، کالا رنگ ہے۔ مولا نے کہا جون ایسی باتیں نہیں کرو، تم ہمارے بابا کی نشانی ہو، بابا سے ابو ذر کے پاس آئے، ابو ذر سے بھائی حسن کے پاس آئے، بھائی حسن کے بعد میرے پاس آئے ہو، میں چاہتا ہوں یہ نشانی زیادہ وقت میرے پاس رہے۔ مگر جب ابو ذر کا یہ غلام جون گیا تو جب زین سے زمین پر آیا، کیا بعض روایتوں کے مطابق زین پر سوار ہی نہیں ہوا تھا، جب گرا تو حسین ہو بہو ایسے گئے جیسے اکبر کے پاس گئے۔ روایت کے یہ جملے، مولا کیسے گئے؟ اس کے سر کو اٹھایا، گود میں رکھا، بے عین ہی مولا علی اکبر کے سر کو بھی اٹھایا گود میں، فقط اتنا نہیں، وضع خدہ علی خدہ، اپنا رخسار بے عین ہی ایسے رکھا جیسے علی اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھا۔ جون جاتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا؟ مولا رنگ کالا ہے، جلد سخت ہے، بدن میں مہک نہیں، اس لیے آپ قبول نہیں کرتے۔ مولا نے دعا کی اللہم بیض وجہہ، میرے پروردگار جون کو نورانی بنا دے، وَطَيِّبْ رِيحَهُ، اور اس کے وجود میں خوشبو پیدا کر دے۔ مقتل نے لکھا کربلا کے 10 دن بعد ایک لاشا تھا جو نور سے چمک رہا تھا، اس سے خوشبو آ رہی تھی، جب لوگ قریب گئے دیکھا یہ جون کا لاشا ہے۔ خوشبو کس کی تھی؟ خوشبو حسین کی خوشبو تھی۔ جب حسین دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے۔ اے یزید، بی بی زینب مکالمہ کر رہی ہیں، اے یزید جب میں کربلا پر نگاہ کرتی ہوں اور مسلم اوسجا کو دیکھتی ہوں تو قرآن کی یہ آیت سامنے آتی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر حسین کا دفاع کر رہے تھے۔ اور جب میں وہب قلبی کو دیکھتی ہوں، عیسائی سے حسین کے پاس آیا تو قرآن کی یہ آیت پکار کر کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو تمہیں اس تجارت کے متعلق نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت لے کر آئے؟ کہا میں عیسائی تھا، حسین نے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا۔ باب قلبی زوجہ نے کہا اجازت نہیں دوں گی، تازہ تازہ تو شادی ہوئی ہے، ابھی تو زوجہ کے ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ لگا ہوا ہے۔ کہتی ہے پہلے چلو حسین کے پاس ایک بات کا وعدہ کرو۔ ماں ڈر گئی، ماں عیسائی ابھی حسین کے خیمے میں آئی ہے، ماں ڈر گئی، کہا اگر زوجہ کی وجہ سے حسین کا ساتھ چھوڑا دودھ نہ بخشوں گی۔ یہ کیا تھا؟ چند لمحوں میں اتنی تربیت ہو گئی، چند لمحوں میں اتنی تربیت ہو گئی۔ تو جب یہ زوجہ کو لے کر مولا حسین کے پاس آئے، مولا یہ ضد کر رہی ہے کہ اپنے آقا کے پاس لے جاؤ، تمہیں ایسے اجازت نہیں دوں گی۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا مولا ایک وعدہ کیجئے پھر اسے اجازت دوں گی۔ کہا وعدہ کیا ہے؟ کہا وعدہ اسے یہ لیجئے جنت میں تب تک نہ جائے جب تک میں بھی اس کے ساتھ نہ ہوں۔ کہاں حسین نے پہنچا دیا، کہاں حسین نے پہنچا دیا۔ آپ کو معلوم ہے وہب قلبی کی ماں ام وہب کو جب سر کاٹ کر ام وہب یعنی وہب قلبی کی ماں کی طرف پھینکا گیا تو کیا کیا؟ ایک مرتبہ دیکھا، کہا بیٹا میرا دل مغموم ہے، مگر تمہیں پتہ ہے نا صدقے کے آداب ہوتے ہیں،
اللہ اکبر. قربان کرنے کے آداب ہوتے ہیں. اے باپ میں تجھے قبول نہیں کر سکتی اس لیے کہ میں نے تجھے حسین پر وار دیا ہے, میں نے تجھے حسین پر قربان کر دیا ہے. جو حسین پر قربان ہو جائے, جو صدقہ ہو جائے, وہ اللہ کے ہاں چلی جاتی ہے, ہم اسے واپس قبول نہیں کرتے. یہ جگر تھام کر اپنے بیٹے کے سر کو کافروں کی طرف پھینک کر کہتی ہے میں نے حسین پر لٹا دیا, اب مجھے سر نہیں چاہیے, حسین سے جنت چاہیے. یہ کہاں جذبہ ملے گا؟ کربلا میں. بی بی زینب نے کہا اے یزید, زینب کی نگاہ سے کربلا کو دیکھو تو کربلا کیا ہے. جب قاسم کو دیکھتی ہوں تو قرآن کی یہ آیت سامنے آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جب علی اکبر کو دیکھتی ہوں تو قرآن کی یہ آیت سامنے آتی ہے إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. جب میں عباس کو دیکھتی ہوں تو یہ آیت سامنے آتی ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اللہ نے مرد ہی اسے کہا ہے جو امامت کا ساتھ دیتے ہیں, اور جن کو اللہ مرد کہے انہی کو جچتا ہے کہ وہ قیامت تک علمدار رہے. رسول نے بھی یہی کہا تھا نا لَأُوتِيَنَّ رَائِدَ غَدًا رَجُلًا کرارن غیر فرار. اور ایک مرتبہ توجہ یہاں رکھیے, بس میں آپ کی زحمت کو مختصر کر رہا ہوں. اے یزید, جب میں علی اصغر کو دیکھتی ہوں تو قرآن کی آیت پکار کر یہ کہتی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. پوچھو تو ذرا ان سے ان بچوں کو کس لیے یہ قتل کر رہے ہیں. میں علی اصغر کو دیکھتی ہوں تو قرآن کی یہ آیت سامنے آتی ہے. اور اے یزید, جب میں اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں, جب میں اپنے حسین کو دیکھتی ہوں, ایک تو یہ آیت سامنے آتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فقط اتنا نہیں, میر انیس نے کیا ہی جملہ کہا تھا, کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. یہ میر انیس اطمینان حسین بتا رہے تھے تو اللہ نے بھی کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے یزید, میں کربلا کو دیکھتی ہوں تو پورا قرآن زندہ نظر آتا ہے. کربلا میری نظر سے جیتا جاگتا قرآن ہے. اور اگر پھر بھی تمہیں شک ہو تو میرے بھائی کے کٹے ہوئے سر کو دیکھو, تلاوت کر رہا ہے کہ نہیں, کہ حسین کے کٹے ہوئے سر سے تلاوت ہو رہی تھی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یزید یہ سمجھتا ہے حسین کے زندہ رہنے کے لیے حسین شیرگ حیات کا محتاج ہے, حسین نسوں کا محتاج نہیں, شیرگ حیات کا محتاج نہیں. شیرگ حیات اور زندگی جس کی محتاج ہے اسے حسین کہتے ہیں. جو حسین سے جڑ جائے, حسین اسے مرنے نہیں دیتے تو حسین کیسے مرے. یہ قرآن ہے, یہ فضیلت اہل بیت ہے, یہ مقام اہل بیت ہے. جناب زینب نے یہ کہا کہ قرآن کی آیت ہے. بس جیسے یہ جملہ تھا تو ایک مرتبہ آپ کو پتہ ہے اس کا اثر کیا ہوا, 350 کرسیوں پر بیٹھے پریشان کھڑے ہو گئے. یزید کھڑا ہو گیا, بیٹھا نہ اس سے, ایک جملہ ما رأیت اللہ. اب فیصلہ, توجہ رکھیے یہ جملہ اور پوری مجلس کا یہ کنکلوژن ہے. آپ نے یہ جملہ لے لیا اور میں نے آپ سے باہر پوچھا کہ بتائیے میں نے کیا پڑھا, آپ سب کچھ بھول جائیں, یہ جملہ بتائیں گے تو میں آپ کو انعام دوں گا, اور انعام کوئی بھاری نہیں ہوگا, شاباشی ہی ہوگی, گھبرائیں نہیں, نقصان ہونے نہیں دوں گا. صلوات پڑھیے محمد والا. اس سے جاندار صلوات پڑھیے. کہہ رہا تھا اگر پوری 1 گھنٹے کی مجلس یاد نہیں رکھی
مجھے افسوس نہیں ہوگا، مگر یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا اور اپنے وجود میں جملے کو محسوس کرنا، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ یاد رکھنا، یہ نہیں یاد رکھا جاتا کس نے کیا کہا کتنا کہا، یہ یاد ضرور رکھا جاتا ہے کہ اس کے کہنے کی وجہ سے مجھ میں تبدیلی کتنی آئی، یہ ضرور یاد رکھا جاتا ہے۔ سنو، اب فتح و شکست کا معیار لاشوں کی تعداد نہیں ہوگی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ادھر لاشیں کم ہیں ادھر زیادہ ہیں، ادھر کم ہیں ادھر زیادہ ہیں، نہیں، اب کیفیت دل پر ہوگا۔ جو مطمئن ہے وہ فاتح ہے، جو پریشان ہے وہ مفتوح ہے۔ بی بی زینب نے یہ جملہ کہہ کر تاریخ کی پیشانی پہ لکھ دیا، یزید آج کے بعد تو اور تیرے بچے پریشان نظر آئیں گے، آج کے بعد حسین اور حسینیت مطمئن نظر آئے گی، سبھی لگائیں گے ہم، پریشان تو ہوگا، جلوس ہم نکالیں گے، نیندیں حرام تیری ہوگی، ماتم ہم کریں گے، ذلیل تو ہوگا۔ یا علی، سب مل کر نعرہ حیدری، اطمینان، سکون جو آپ کے مکتب کو حاصل ہے بی بی زینب کے جملے کے ذریعے، ما رأیت الا جمیلا، یزید آج کے بعد تو اور تیرے بچے گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے اپنا منہ چھپاتے پھریں گے، ہم میدان پہ علم لا کر ماتم کر کے لعنت کر کے بتائیں گے کون زندہ باد ہے کون مرد آباد ہے۔ یا پڑھیے، جائیے، جوانوں کو پیغام دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہمیں کون سا ریلیجن اختیار کرنا چاہیے، کون سا مکتب اختیار کرنا چاہیے، اس میں کوئی 7 سے 8 کوالٹیز اور اس میں میرٹس اور اس میں صفات ہیں، اس میں کہتے ہیں ایک صفت یہ ضرور ہونی چاہیے، ہم ایسا دین اختیار کریں کہ سونے کے لیے ہمیں نیند کی گولیاں نہ کھانی پڑے، ہمیں سکون حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، کہ پوری دنیا کے دینوں میں چلے جائیے آپ کو اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون مکتب حسین میں ملے گا۔ ہم جتنا مر کر مطمئن ہیں وہ اتنا پھٹ کر بھی مطمئن نہیں۔ یہ اطمینان کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ اطمینان کی مالکہ ہے بی بی زینب، اور قرآن نے کہا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کیا جاتا ہے، اور یہ سکون نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے راہ حسین میں آنسو بہانے پر۔ یہ سکون مکتب حسین میں، کیوں؟ اس لیے کہ مکتب حسین عشق کا مکتب ہے، یہاں فقط عقل نہیں عشق کا درس دیا جاتا ہے۔ میں بہت دفعہ دیکھتا ہوں جوانوں کو دھوپ میں جا رہے ہیں، ننگے پیر ہیں، گرمی کا خیال نہیں ہے، جاتے جاتے اگر پیر میں کانٹا چبھ گیا تو شکایت نہیں کرتا، اگر کوئی پتھر لگ گیا، پتھر کی نوک لگ گئی، خون بہنے لگا، شکایت نہیں کرتا۔ پوچھو شکایت کیوں نہیں کرتے؟ کہ عشق کا مکتب سکھاتا ہی یہی ہے، میں اس پر راضی ہوں، میرا معشوق مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ جب مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اے میرے حسین تیرا شکریہ کہ مجھ سے فرصہ قبول کر لیا، فرصہ قبول کر لیا۔ دنیا میں قانون دنیا یہ ہے، دشمن کو دشمن غم میں دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ دشمن کو غم میں دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ مشکل سوال تو نہیں پوچھا میں، خوش ہوتا ہے نا،
مجھے آپ یہ تو بتائیں نا کہ آپ کا غم کیا فلسفہ رکھتا ہے؟ قانون دنیا یہ کہ دشمن غم میں ہو تو دشمن خوش ہوتا ہے، مگر آپ غم حسین اختیار کریں تو دشمن پریشان ہو جاتا ہے، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ پتہ چلا دنیا کا غم اور ہے، حسین کا غم اور ہے۔ دنیا کا غم کمزور بناتا ہے۔ بچے کا انتقال ہوا مجلس، جوان کا انتقال ہوا مجلس، گھر میں کسی کی فوتگی ہوئی مجلس، کیونکہ دنیا کا غم کمزور بناتا ہے، حسین کا غم طاقتور بناتا ہے۔ یہ فرش حسین وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا سکھاتا ہے۔ اور اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو خامنائی کو دیکھ لینا، خامنائی کو دیکھ لینا۔ بڑے بڑوں نے کہا تھا چھپ جائیے، جان بچائیے، کہا میں کوئی فراری کی اولاد تھوڑی ہوں، میرے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، زہرا کی اولاد ہوں، سیاہ عمامہ پہن کر سادات کی لاج نہ رکھوں تو میں حسین کا عزادار نہیں ہوں۔ خامنائی نے جان دے کر دنیا والوں کو بتایا کربلا ماضی کی داستان نہیں، کربلا آج کی داستان ہے۔ کیا پڑھی ہے ارشاد بھٹی کو؟ دنیا دار آدمی ہے، بڑے بڑے دنیا دار موٹیویشنل اسپیکر، یہ وہ فلاں، سیکولرزم کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو سیکولرزم کی طرف بلانے والے، فائدے کی طرف بلانے والے، جیسے ہی رہبر معظم کی شہادت ہوتی ہے تو ارشاد بھٹی جب پروگرام شروع کرتا ہے شروع یہی سے کرتا ہے، قتل حسین اصل میں اس کا کیا تعلق تھا اس سے؟ کہا شہادت اپنا رنگ دکھاتی ہے، خون اپنا رنگ دکھاتا ہے، جن کے دلوں میں ضمیر زندہ ہے ان کے ضمیر تڑپ تڑپ کر بتائیں گے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ہاں جن کے پیٹوں میں حرام پڑ چکا ہو، جن کے پیٹوں میں حرام پڑ چکا ہو یا اللہ کے گھروں کو نجس بنانے کی عادت ہو، انہیں کیا پتا حق کیا ہے باطل کیا ہے، ضمیر زندہ کسے کہتے ہیں مردہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس نے پکار کر کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو جوش ملی آبادی نے یہی تو جملہ کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ذکر سے کسی کی پیٹ میں مروڑے پڑ رہی ہے تو پڑتی ہے۔ جنہیں حسین کا غلام سمجھ میں نہیں آتا انہیں حسین کیا سمجھ میں آئے گا۔ حسین کے غلام نے دنیا والوں کو بتایا کہ ہم جیتے علی کی طرح ہیں، مرتے حسین کی طرح ہے، اور جو حسین کے در پر آ جائے بھلی اس کے جنازے میں لوگ شرکت نہ کریں، مگر جو در حسین پہ آ جائے اس کے جنازے میں کروڑوں شرکت کر کے زمانے والوں کو بتاتے ہیں جہاز دینے سے عزت نہیں ملتی، ڈالر دینے سے عزت نہیں ملتی، ریال دینے سے عزت نہیں ملتی۔ مجھے معاف کرنا، ننگے سر بیٹیوں کو لا کر نیلام کرنے سے عزت نہیں ملتی۔ یاد رکھنا، بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی، بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی، مقتل میں بیٹے قربان کرنے سے امامت۔ جس کے پاس ضمیر ہے اس نے بتایا، یہ جنازے پر جا کر بھیک مانگ رہے تھے خامنائی سے۔ عزت اسے کہتے ہیں، شجاعت اسے کہتے ہیں۔ یہی تو خامنائی نے کہا تھا میں بیرق عباس کے سائے تلے ہوں، مجھے سے بیعت کا مطالبہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وجود میں خون علی دوڑ رہا ہے، اس وجود میں دودھ زہرا دوڑ رہا ہے۔ خبردار میرے قریب نہ آنا۔ آخری جملہ اور آپ سے اجازت۔ غم وقت کے یزید سے ٹکرانے کی قوت عطا کرتا ہے، ہر غم نہیں۔ حسین کا حسین، اس لیے
آخری جملہ کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ غم سے جان چھڑانے کے لیے پیسے خرچ کرتی ہے، غم سے جان چھوٹ جائے، مگر غم حسین ایسا ہے پیسے لٹا کر غم حسین خریدتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس غم کی طاقت ہم سمجھتے ہیں۔ حسین آج کا ذکر ہے، حسین کل کی داستان کا نام نہیں ہے۔ کئی جوانوں نے مجھے کہا کہ خامنائی کی شہادت کے بعد یا حسین کہنے کی چاشنی میں اضافہ ہو گیا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ یا حسین کہنے کی قیمت لگتی ہے، اور یہ قیمت بی بی زینب نے بھی دی اور اس کی راہ پر چلنے والوں نے بھی دی۔ اوروں نے تو اپنی جگہ پر، حسین کے تعویذ سکینہ نے بھی یہ قیمت دی۔ بڑے جتن کیے سکینہ نے، میرا بابا بچ جائے، مگر بابا نہیں بچا۔ جب ظالم خنجر چلا رہا تھا نا، جزاکم ربکم، اپنی آوازوں کو اونچا رکھیں، شرما کر نہ روئیں۔ مولا صادق کہتے ہیں جب تم بلند آواز سے روتے ہو میں دعائیں کرتا ہوں، اور کہتے ہیں اس طریقے سے رو جیسے بوڑھی ماں جوان پہ روتی، جوان کے لاشیں۔ اور جب، بلکہ ایک اور جملہ کہوں، جب آپ روتے ہو نا، مجھے بی بی سکینہ کی مظلومیت یاد آتی ہے۔ کیوں؟ آپ کو رونے کی اجازت ہے، کھلی فضا میں سہولت ہے، آپ یا حسین بھی کہتے ہو، آئے حسین بھی کہتے ہو۔ یہ تو سکینہ سے پوچھو، جب سفر میں کہتی تھی نا بابا کہیں سے تماچا آتا، کہیں سے تعزیہ نہ آتا، رو کر کہتی تھی مارا بھی میرا ہے، مار بھی مجھے رہے ہو، جزاکم ربکم۔ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے۔ آج حسین کو، حسین کے تعویذ کا حسین کو سکینہ کا پرسہ دینا ہے میرے دوستو۔ بس چند جملے کہوں گا، آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ نہ کرے کوئی ننھی بچی باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، نہ جانے اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ خنجر جو چلتے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، ننھے ہاتھوں سے خنجر کو روکا، کہا تمہیں نہیں معلوم میری دادی نے کیسے چکیا پیس پیس کر اپنے بچے حسین کو پالا۔ اس ظالم نے کیا کیا پتا ہے؟ اس ظالم نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، بس ہاتھ رکھنا تھا۔ مقتل یہ کہتا ہے سکینہ کے پیر زمین کربلا پر نہیں۔ سکینہ کے پیر زمین کربلا پر نہیں تھے۔ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا ظالم مہمان بلا کر، مہمان کے سامنے بچوں، ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، ارے میری زندگی میں تو سکینہ کو تماچے نہ مارو، میری زندگی میں سکینہ پہ ظلم نہ کرو، ارے رات ہی کو تو میں خیمے کے پیچھے جا جا کر کانٹے چن رہا تھا، کہیں سکینہ کے قدموں میں کانٹا نہ چبھ جائے۔ جزاکم۔ اگر دل کرے ماتم پر تو تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے، نہ سر پیارا کرنا نہ سینہ پیارا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو اس کی بچی کا پرسہ دینا ہے۔ ہاں یہ بچی بڑی صعوبتیں دیکھتی ہوئی 2011 میں مشہد میں زیارت پہ گیا تھا، ابھی تو ام المقدسہ میں رہائش ہے، وہاں پر ایک عالم دین پڑھ رہے تھے کہ ایک عزادار نے 20 سال ریڑی لگا کر بی بی کے روزے کی زیارت کے لیے پیسے جمع کیے۔ 20 سال جب اس نے پیسے جمع کیے نا، تو لوگوں کو کہا کہ میں نے 20 سال یہ پیسے جمع کیے تاکہ چھوٹی بی بی کی قبر کی زیارت کروں۔
شام جاؤں، تو لوگوں نے یہ سمجھا شاید بہت بڑی حاجت مانگنے جائے گا۔ جب بی بی کی قبر پہ پہنچا نا، سادات سے معافی مانگ کر بی بی کی قبر پر پہنچا تو رو کر کہتا ہے بی بی لوگ یہ سمجھتے ہیں میں تجھ سے حاجت مانگنے۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں تجھ سے حاجت مانگنے آیا ہوں۔ نہیں نہیں بی بی میں تجھ سے اولاد مانگنے نہیں آیا، حاجت مانگنے نہیں آیا، عزت مانگنے نہیں آیا۔ بی بی چھوٹے سے سوال تھے وہ پوچھنے آیا ہوں، دل کو تسلی دینے کے لیے۔ بی بی پہلا سوال یہ ہے، جو کانوں سے خون رس رہا تھا، جزاکم ربکم، بی بی جو کانوں سے خون رس رہا تھا، بی بی کیا وہ زخم ٹھیک ہو گئے؟ اور جن زخموں کی وجہ سے کرتا اتر نہ پا رہا تھا، جزاکم ربکم جزاکم ربکم، بی بی کیا وہ زخم ٹھیک ہو گئے؟ اور بی بی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جو پیروں میں زخم تھے وہ ٹھیک ہوئے کہ نہیں؟ بی بی یہ 3 سوال میں بتاؤں بچی کتنا پیار کرتی ہے باپ سے، جن کی اولادیں بیٹیاں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جنہیں نہیں اللہ انہیں دے۔ میری بیٹی معصومہ نام، معصومہ کئی جگہوں پر یہ بتایا، 3 سال کی عمر، ماں بندے پہناتی، ممبر پہ بیٹھا ہوں، ماں بندے پہناتی تھی اتار دیتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے بلایا، جب معصومہ قریب تو آؤ، قریب آئی، میں نے وہ بندے وہ بالیاں اتری ہوئی پہنائی تو ماں نے بلایا معصومہ قریب آؤ، دونوں ہاتھ خدا کی قسم یہاں رکھ کر کہتی ہے اماں نہیں آؤں گی۔ کہا کیوں نہیں آتی؟ کہا مجھے معلوم ہے آپ میری بالیاں اتارو گی۔ تو کہا بیٹا آج سے پہلے تو تو بالیاں اتار دیتی تھی۔ کہا پہلے کی بات اور ہے، اب بات اور ہے، میرے بابا نے مجھے یہ بالیاں پہنائی ہے۔ ارے میں نے زوجہ کو دیکھا، میں نے کہا ارے گنہگار باپ، جب بچی کو بالی پہنائے تو بچی کو بالی اتارنا پسند نہیں۔ اب سمجھ میں آیا سکینہ کے یہ کان کی لو زخمی کیوں تھی، دیتی نہ تھی، کہتی یہی تھی میرے بابا نے عید پہ پہنائی۔ بس ایک جملہ اور اجازت، یہ بچی زخموں کے ساتھ زندان میں پہنچی، سوال بھی پڑھ کے آئے قدم گاہ پہ، کبھی سید سجاد سے سوال کرتی، کبھی پھوپھی اماں سے سوال کرتی، اور سوال ایسے کرتی کہ جب پرندے جاتے نا تو غور سے دیکھتی، جب واپس آتے غور سے دیکھتی۔ جناب زینب کے قریب آ کر چھوٹے ہاتھ ننھے ہاتھ جناب زینب کے رخسار پر رکھ کر کہتی اماں یہ پرندے کہاں کو جاتے ہیں، کہاں کو واپس آتے ہیں؟ بی بی زینب رو کر کہتی سکینہ نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ سکینہ بڑے مشکل سوال کرتی ہے۔ ہاں میرے دوستو، سکینہ تھکی ہاری سکینہ، سکینہ پیر زخمی سکینہ، سکینہ پشت زخمی سکینہ، اللہ جانے زندان میں کیسے نیند آ گئی کہ اتنے میں باپ کو دیکھا۔ باپ کو دیکھنا تھا کہ تھوڑی ہی دیر گزری آنکھ کھلی، اب جو باپ کو نہ دیکھا تو 3 سالہ بچی باپ کو دیکھا، اٹھ کر کہتی ہے بابا بابا، ارے ابھی تو میرا بابا یہی تھا۔ یہ آواز محل تک پہنچی، پوچھا کیا بات ہے؟ حسین کا تعویذ ہے جو باپ کو یاد کر رہی ہے۔ اس ظالم نے سر حسین بھیجا، تشت پر سر اور سر پر رومال۔ دربان نے قیدی سجاد کو بلایا، سجاد آؤ۔ سجاد نے تشت لیا، بی بی سکینہ کے قریب آئے۔ سکینہ نے دیکھ کر کہا، کیونکہ تشت پر رومال تھا نا، بی بی سکینہ نے کہا بھیا میں نے کھانا نہیں مانگا،
بھیا میں نے کھانا نہیں مانگا. کہا سکینہ ذرا ایک مرتبہ یہ کپڑا تو ہٹاؤ. اب جو ہٹایا تو سکینہ نے کیا دیکھا؟ کٹا ہوا گلا کسی اور کا نہیں، اس کے بابا حسین کا. جلدی سے لپکی، بابا کے سر کو لیا، 3 بین کیے. بابا یہ بے ترتیب رگیں کس نے کاٹی؟ بابا بابا یہ رخسار پر نیلے نشان کیسے؟ بابا یہ داڑھی کو خون سے خضاب کس نے کیا؟ بابا اب پوچھتی ہے بابا بابا یہ زلفیں تمہاری پریشان کس نے کی؟ اب پلٹ کر کہتی ہے بابا پوچھو گے نہیں جو عید پہ در پہنائے تھے وہ کہاں گئے؟ بابا پوچھو گے نہیں اے میرے تعویذ تیرے رخساروں پر نیلے نشان کیسے ہیں؟ بابا پوچھو گے نہیں میرا کرتا کیسے جلا؟ اگر ہاں یہ بات مکمل ہوئی. آخری جملے خوب گریہ کیا آپ نے، حسین کو حسین کے تعویذ کا پرسہ دیا. اب سکینہ نے کہا بابا ریت تو یہ تھی نا کہ تو آئے گا میں تیرے سینے پر سو جاؤں گی. بابا بابا ریت تو یہ ہے کہ تو آئے گا میں تیرے سینے پر سو جاؤں گی. بابا بابا آج سینے کے ساتھ نہیں آیا. بابا کوئی مسئلہ نہیں، آج ریت بدلتے ہیں، رسم بدلتے ہیں. بابا کل تک تیرا سینہ تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی. بابا آج سینہ میرا ہوگا، سر تیرا ہوگا. آجا آج تیری دولاری بیٹی تجھے کیسے لوری دیتی ہے. کل تک تو دیتا تھا آج میں دوں گی. اب سکینہ ایک مرتبہ زندان میں سوئی، بابا کا سر سینے پر رکھا، لوریاں دینا شروع کی. آواز مدم ہوئی، زینب گھبرائی، قریب آئی، نبض پہ ہاتھ رکھا. انا للہ و انا امام حسین علیہ السلام 4 سے 5 منٹ میں اسد بخاری صاحب آپ کے قریب ہوں گے. میرا دل کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ علامت صاحب نے بیوی کا مساعد چھوڑا ہے میں بھی چند منٹ آپ کی سماعت پیش کروں. عزادار امام حسین علیہ السلام سین مسمومہ کو جا کے مولا سجاد سین